میں فلی انچارج تھا مکمل طور پر. وہ بوڑھا آدمی تھا. میں مہینے کے بعد اس کو اس کا منافع دے دیتا. میں نے تنخواہ کے علاوہ اس میں سے کچھ ہاتھ مارنا شروع کر دیا. ہر روز میں نے کچھ اس میں سے پیسے نکالنے شروع کر دیے. کہنے لگا کہ میں وہ پیسے اور یہ شگے کی جو چابی ہے وہ خود اس کو واپس نہیں کرنا چاہتا. لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا، فراڈ کیا. اس نے کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل. اس نے کہا کہ واقعی یعنی بد دعائیں دینے لگ گیا بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. معزز ناظرین اکرام، آج کا قصہ مصر سے تعلق رکھتا ہے اور اس قصے کے راوی ہمارے دوست ہیں شیخ علی تمیمی حافظہ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ مصر کے ایک بڑے مشہور دائی، ان کا نام ہے سلامہ، شیخ سلامہ، بڑے معروف ہیں. شیخ سلامہ کسی مجلس کے اندر گئے، کسی پروگرام کے اندر، اخوان بیٹھے ہوئے ایسے ہی، تو کسی نے ان سے کہا کہ شیخ نصیحت کریں. شیخ کہتے ہیں کہ میں نے فضل التوبہ، توبہ کے فضائل اور اس کے ساتھ لوگوں کے حقوق واپس کرنے کے مسئلے پر میں نے گفتگو کی. اور میں نے لوگوں کو بتایا توبہ استغفار کریں، اور پھر اس کے بعد یہ جو لوگوں کے حقوق آدمی کھا لیتا ہے ان کو واپس کرنا. خیر کہتے ہیں کہ گفتگو مؤثر تھی. میں پروگرام سے فارغ ہو کے جب باہر نکلا تو میرے پیچھے ایک نوجوان چل پڑا. تھوڑا سا ہم آگے گئے تو اس نے مجھے کھڑا کر لیا. کہنے لگا شیخ میری بات سنیں، میں نے اپنی بڑی ضروری بات کرنی ہے. میں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے. کہنے لگا شیخ میں نے آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنا. میں نے کہا بتاؤ بھائی کیا مسئلہ کیا ہے. کہنے لگا شیخ یہ بات 2005 کی ہے، یعنی آج سے تقریباً 19-20 سال پہلے. کہنے لگا ہوا یوں کہ ایک شخص نے اپنا ایک ریسٹورنٹ کھولا اور مجھے اس کا مدیر بنا دیا. اب اس کی کیفیت یہ تھی کہ میں فلی انچارج تھا مکمل طور پر. وہ بوڑھا آدمی تھا. میں مہینے کے بعد اس کو اس کا منافع دے دیتا، لیکن ریسٹورنٹ بہت اچھا چل رہا تھا. اب ہوا یوں کہ میری نیت خراب ہوتی چلی گئی. میں نے تنخواہ کے علاوہ اس میں سے کچھ، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، ہاتھ مارنا شروع کر دیا. ہر روز میں نے کچھ اس میں سے پیسے نکالنے شروع کر دیے اور وہ پیسے جمع ہوتے چلے گئے. حتیٰ کہ یوں ہوا کہ وہ پیسے اتنے زیادہ جمع ہو گئے. آف کورس مدت لگ گئی اس کے اوپر، لیکن اس سے میں نے ایک فلیٹ خریدا، اپنی شادی کروائی. میری اس میں سے ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے ریسٹورنٹ بند ہو گیا. بہرحال میں اس گھر کے اندر رہ رہا ہوں. آج میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے، میں نے آپ کا واعظ، آپ کی نصیحت سنی ہے، تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ میں کیا کروں. شیخ سلامہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا بات سنو، یہ جو شگا، یہ جو فلیٹ تم نے لیا ہے یہ تمہارے پیسے تو نہیں ہیں، یہ تو پیسے اس آدمی کے ہیں جس کی تم نے چوری کی ہے، اور یہ فلیٹ اس کو واپس کرو. کہنے لگا شیخ اگر میں نے اس کو فلیٹ واپس کر دیا میں کہاں پہ رہوں گا. کہتے ہیں سنو، یہ فلیٹ اس کو واپس کر دو، چاہے تمہیں سڑک کے اوپر خیمہ لگانا پڑے، جہنم کے اندر نہ رہو بلکہ جنت کی تلاش کرو. یہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ کسی کا حق ہے. تم نے اس کے ساتھ بددیانتی کی تو تم نے اس کا پیسہ کھایا. لو جی، اس کی بات سمجھ میں آ گئی. کہنے لگا شیخ آپ کی بات درست ہے، میرا ضمیر مجھ کو ہمیشہ ملامت کرتا رہتا تھا. اب یہ بتائیں کہ میں شگا کیسے واپس کروں. میں نے کہا سوچے، اس کے اوپر غور کرو. کہنے لگا شیخ میں اس کا یہ شگا فلیٹ جو ہے اس کو واپس کرنے کے لیے تیار ہوں. شیخ سلامہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا بات سنو، صرف فلیٹ ہی واپس نہ کرو، تم نے کتنے سال اس کے اندر گزارے ہیں. اب ایسا کرو کہ اس کے ساتھ اس کو کچھ نقد پیسے بھی دو، وہی سمجھو کہ میں نے اس کا کرایہ ادا کیا ہے. کیا لگا بات آپ کی ٹھیک ہے. شیخ سلامہ کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا کتنے دو گے اس کو. اس نے غور کیا، اس نے تھوڑا سا حساب کر آگے کہنے لگا ٹھیک ہے میں 20,000 پاؤنڈ، ایجپشن پاؤنڈ میں اس کو واپس کروں گا. اور اس زمانے میں جب 2005 کی ہم بات کر رہے ہیں تو 20,000 پاؤنڈ بہت بڑی رقم تھی، یعنی پلس مائنس ایسا سمجھ لیجئے کہ 20,000 ریال بنتے ہیں، اس سے کم. خیر کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے شگا بھی واپس کرو اور اس کو 20,000 پاؤنڈ بھی دو.
کہنے لگا جب ہم جدا ہونے لگے تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگا شیخ آپ نے میری اتنی رہنمائی کی ہے, ایک اور بھی میری مدد کریں گے؟ میں نے کہا پوچھو کیا؟ کہنے لگا کہ میں وہ پیسے اور یہ شگے کی جو چابی ہے وہ خود اس کو واپس نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ شگے کی چابی اور 20,000 پاؤنڈ اس کو دیں. کہنے لگا کیوں بھائی, تم کیوں نہیں جاتے اس کے پاس؟ کہنے لگا بس مجھے اس کے ساتھ یعنی شرم آتی ہے, حیا آتی ہے, میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جی, اس سے میرے لیے مشکل ہے. ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے برا بلا کہے, تو آپ کی مہربانی آپ یہ میرا کام کر دیں. شیخ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, میں یہ تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں, یہ خیر کا کام ہے, میں تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. لو جی, کرتے کرتے ناظرین کرام طے ہو گیا کہ فلاں دن وہ کہنے لگے فلاں جمعہ میرے پیچھے پڑو, اور اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد ہم اس کے گھر جائیں گے. اس نے کہا مجھے گھر کا پتہ ہے کہاں وہ بابا رہتا ہے. لو جی ناظرین کرام, یہ ساتھ چل گئے. شیخ سلامہ نے کیا کیا, انہوں نے اپنے ساتھ 2 اپنے شاگرد ساتھ لیے تاکہ گواہ ہو جائیں. گواہوں کی موجودگی میں اس فلیٹ کی چابی اور پلس 20,000 پاؤنڈ جو ہے وہ ساتھ لے لیا. یہ جو پیسے وال جس نے وہ چوری کی تھی یہ نیچے کھڑا رہا. اس نے کہا کہ وہ فلاں شگا ہے, فلاں اوپر چلے جائیں اور فلاں کونے کے اندر فلاں فلیٹ نمبر ہے. شیخ سلامہ کہتے ہیں کہ ہم جس وقت وہاں پہ گئے دیکھا پرانی بلڈنگ تھی. خیر ہم نے دروازہ ناک کیا, دیکھا دروازہ کھلا ہوا تھا. ہم نے آواز دی, اندر ایک انتہائی ضعیف بوڑھی عورت وہ صوفے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. ہم نے اس کو سلام کیا, ہم نے کہا یہ فلاں کا شگا ہے؟ اس نے کہا فلاں کا شگا ہے. ہم نے کہا اندر داخل ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا آ جاؤ. کہتے ہیں کہ میں نے اس سے جا کے کہا کہ ہم جو تمہارا خامد ہے اس سے ملنے کے لیے آئے ہیں. کہاں ہے وہ؟ اس نے کہا اندر ہے, وہ جاؤ جا کے دیکھو, بیمار ہے آدمی, 4 بے میں پڑا ہوا ہے. کہتے ہیں جی کہ ہم اندر داخل ہو گئے, دیکھا انتہائی بوڑھا آدمی, کوئی 80-85 سال اس کی عمر تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم نے کہا بیٹھ جائیں, اس نے کہا بیٹھ جاؤ. باتیں شروع ہو گئیں. کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ شیخ آپ کو یاد ہے کہ ایک زمانے میں آپ کے پاس اتنی املاک تھی, آپ کے پاس بلڈنگیں تھیں, آپ کے پاس ریسٹورنٹ تھا, پھر لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا, فراڈ کیا. اس نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل. اس نے کہا کہ واقعی یعنی بد دعائیں دینے لگ گیا بابا, جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, جو خسارے کا سبب بنا اس کے لیے. خیر شیخ سلامہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو تھوڑا سا یعنی جس کو کہتے ہیں ٹھنڈا کیا. گفتگو شروع ہو گئی اور میں نے اس سے کہا کہ آپ فلاں اپنے مینیجر کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں جانتا. اس نے کہا کہ اس شخص نے آپ کے اوپر ظلم کیا, زیادتی کی, لیکن اب وہ تائب ہو گیا ہے, اب وہ رجوع کر رہا ہے. اس نے آپ کے پیسے سے فلیٹ خریدا تھا, وہ آپ کو فلیٹ جو ہے وہ اس کی میں چابی لے کے وہ آپ کو واپس کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا میں نے فلیٹ کو کیا کرنا ہے, میں بوڑھا آدمی ہوں, میں کسی وقت اس دنیا سے جا سکتا ہوں. کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ میں اپنے ساتھ فلیٹ کی چابی ہی نہیں لایا بلکہ اس کے ساتھ 20,000 پاؤنڈ بھی لے کے آیا ہوں. اس نے جب 20,000 پاؤنڈ سنا تو وہ بوڑھا آدمی لیٹا ہوا تھا, وہ اٹھ کے اپنے پلنگ کے اوپر وہ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. اس نے کہا کیا کہا 20,000 پاؤنڈ؟ اس نے کہا ہاں, یہ دیکھو میرے ساتھ لے کے آؤ. ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ میں نے اس پیسے جو ہے اس کو واپس اس کو دے دیے. اب اس کا رویہ بدل گیا. پہلے وہ کہاں بد دعائیں دے رہا تھا, اللہ اس کا بھلا کرے, اللہ اس کو معاف کرے, اللہ اس کا, یہ پیسے آئے ہیں میں اس سے اپنا علاج کراؤں گا, اپنی بیوی کا علاج کراؤں گا, ہمارے پاس کوئی چیز ہی نہیں تھی. وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ آپ نے اس کو معاف کر دیا. اس نے کہا جاؤ, میں نے اس کو معاف کر دیا. اور میں نے کہا یہ چابی پکڑے. اس نے کہا میں نے چابی کیا کرنی ہے, جاؤ اس کی 3 بیٹیاں ہیں, یہ چابی میں اسی کو دیتا ہوں اور اس کو اللہ تعالیٰ برکتیں دے, اس کی اولاد کے اندر اس کی بیٹیاں وہاں پہ رہیں. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ میری اولاد ہے, نہ کوئی میرا کوئی جاننے والا ہے, نہ کوئی ایسا کوئی ہے. میں نے کیا کرنا فلیٹ کو, یہ 20,000 پاؤنڈ جو ہے میرے لیے کافی ہے. اور ناظرین کرام کہتا ہے کہ میں ساتھ 2 گواہ لے کے گیا ہوا تھا اور انہوں نے جو ہے وہ گواہی دی, زبانی آف کورس,
اور اس طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے ختم ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہاں پہ رک جائیں، اور اس کہانی کا جو اختتام ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعات یہ مجھے اور آپ کو اس بات کے اوپر ابھارتے بھی ہیں، اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ خدا نخواستہ میں نے کبھی کسی کا رزق حلال، کہیں میں نے کسی کا چوری کی ہو۔ یاد رکھیے دنیا کے اندر بڑا آسان ہے معاملہ، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو فراڈ کرنا، کسی کو انکار کرنا، اور نہیں میں نے کہا جاؤ گواہ لے کے آؤ، یا کوئی نہیں دیکھ رہا۔ لیکن یاد رکھیے ایک طاقت ہے، کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم مسلمان ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز کا حساب ہو رہا ہے۔ رزق حلال کے اوپر توجہ دیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی وقت آپ سے زیادتی ہو گئی ہے، آپ کا کسی طریقے سے آپ نے کسی کا مال کھا لیا ہے، اس کو واپس کریں۔ عزیزو، دنیا کے اندر حسابات جو ہے نا ان کو ختم کر لیں، قیامت والے دن آخرت میں آپ کا کوئی چیز جو ہے نہ آپ کی اولاد کام آنی ہے، نہ بیوی کام آنی ہے، نہ رشتہ دار کام آنے، نہ دوست کام آنے ہیں۔ قبر کے اندر آدمی اکیلا ہوگا جو حساب دے گا۔